الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع سے ہم سب کو دینی باتیں کہنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف چند دن رہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے۔ ہم تیاری کیسے کریں رمضان المبارک کی؟ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہر جگہ یہ نظام ہے، ہر جگہ کا مطلب چاہے وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہر جگہ کا یہ نظام ہے، ہر انسان کی یہ سائیکولوجی ہے، نفسیات یعنی فطرت ہے کہ وہ اہم کام کی تیاری پہلے سے کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کے ذمے میں کوئی اہم کام ہو تو وہ اس اہم کام کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرتا ہے۔ کوئی چند دن پہلے تیاری شروع کرتا ہے، کوئی چند مہینے پہلے، بہرحال اپنے طریقے سے ہم کام کی تیاری پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں ذمہ دار ہے گھر کے، ان کے گھر میں بچوں کی شادی کا وقت آیا تو شادی یہ نہیں کہ کل شادی ہے تو بس شادی کر دی، شادی سے پہلے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، مہمان وغیرہ ہے، دیگر ضروریات ہیں، ہر ضرورت کی تیاری انسان کرتا ہے۔ کسی کو کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو ایک دم سے کاروبار نہیں شروع کر دیتا ہے بلکہ پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ مارکیٹ میں دکان ڈالنی ہے کہ بھائی اہم کام ہے تو ڈائریکٹ دکان نہیں ڈالتا بلکہ پہلے سے مہینہ دو مہینہ پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ہم ہر اہم کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو جو اسلامی عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ ڈائریکٹ نہیں کہ نکل پہلے روزہ چالو ہے بس روزہ رکھنا چالو کر دیا، یہ نہیں، پہلے سے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم کیسے پورا کریں گے، ان کے حساب سے تیاری کرنی ہے۔ رمضان المبارک کی کیا ضروریات ہے، ان ضروریات کے حساب سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اس لیے کہ یہ جو مہینہ ہے اس کو آسان الفاظ میں آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ نیکی کمانے کا سیزن، نیکی کمانے کا کیا ہے، رمضان مبارک سیزن ہے۔ تو انسان دنیا میں جو بھی کاروبار کرتا ہے ہر کاروبار کا کوئی نہ کوئی سیزن آتا ہے، تو انسان اس سیزن میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتا ہے کہ بھائی یہ فلاں کاروبار کا سیزن ہے، اس کاروبار میں زیادہ سے زیادہ نفع ہو، زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنایا جائے۔ تو جو ہم 11 مہینے فرض نماز پڑھتے ہیں، دیگر عبادات کو ادا کرتے ہیں، تو یہ مہینہ جو جب عبادات کے سیزن کا آیا، نیکی کمانے کے سیزن کا آیا، تو ہمیں عام دنوں کے مقابلے میں عبادات بھی اس مہینے میں زیادہ کرنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ سیزن عطا کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازنے کی بھی جو ہے رفتار بڑھ جاتی ہے کہ فرض نفل پڑھو تو فرض کا درجہ، فرض پڑھو تو اتنے درجے بڑھا کر کے ثواب
یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی. اللہ تعالیٰ نہ دے تو کوئی وہ نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ تعالیٰ کائنات کے مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرتے ہیں کہ یہ عبادات کا سیزن آیا ہے تو تمہیں اس میں بڑھ کر کے نیکی ملے گی، اس کو تمہیں حاصل کرنا ہے. تو جب یہ اتنا اہم موقع آ رہا ہے، اتنی اہم عبادت ہے، نیکی کمانے کا سیزن ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے. تیار کیسے کریں گے؟ تیار دو اعتبار سے ہوتا ہے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، آیت کا مطلب ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ آپ پر فرض ہے. آیت کے آخر میں ہے لعلکم تتقون، اس کا ترجمہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی یہ مقصد، روزہ جو رکھیں گے اس سے کیا حاصل ہوگا، کیا ہمیں نتیجہ ملے گا؟ ہم پرہیزگار بن جائیں گے، یعنی گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے، برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں. ایسے رمضان ہم نے گزار لیا کہ اس کے بعد جو اگلے 11 مہینے وہ ہم اس میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، پرہیزگار بن جائیں. یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے. تو دو پہلو سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ایک ہے منفی پہلو، نگیٹو اینگل، کہ جو بری باتیں ہیں معاشرے میں ان سے دور ہونا ہے، ہمیں دھیرے دھیرے ان سے دور ہونا ہے. مثال کے طور پہ غیبت ایک برائی ہے معاشرے کی، غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا. تو یہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ ہم چوک چوراہے پہ، گھر کے باہر کہیں پہ، چائے کی دکان پہ اکٹھا ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کی برائی آ جاتی ہے. تو اس سے کیسے بچیں گے کہ بھائی ان محفلوں سے دھیرے دھیرے دور ہونا شروع کر دے. یعنی ایسا کام جس سے کچھ حاصل نہ ہو، جس کام سے ہمیں نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے نہ کوئی دینی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، محض وقت ضائع ہو رہا ہے. تو ان محفلوں سے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو دور کریں، اور جو بھی دیگر برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے دور کریں گے تو رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. رمضان کا جو تقاضا ہے لعلکم تتقون، برائی سے بچنا، یہ اصل مقصود ہے. برائی سے بچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل مقصد ہے. تو ہم ان برائیوں سے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو دور کریں گے تو ہم رمضان مبارک کے لیے تیار ہوں گے. یہ منفی پہلو سے ہوا. دوسرا مثبت پہلو، پوزیٹو اینگل، کہ بھائی رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، تراویح کا سلسلہ تراویح پڑھنی ہے. تو ہمیں جو 11 مہینوں میں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے مسجد میں آنے میں، تو رمضان سے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے ہم مسجدوں میں آنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، زیادہ وقت بتانے کی کوشش کریں مسجد میں. کہ ہم مسجد میں آئیں گے تو مسجد کا نورانی ماحول، مسجد کی روحانیت جب دل میں آئے گی تو ہم مسجد سے قریب ہوں گے، عبادات میں مشغول ہوں گے، تو برائیوں کی طرف سے ذہن آٹومیٹک ہٹتا چلا جائے گا. اس لیے کہ ذہن خالی نہیں ہوتا کسی کا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذہن خالی ہے، ذہن میں یا تو برائی ہوگی یا اچھائی ہوگی. جب آپ بری چیزوں سے ہٹ کر کے اللہ کے گھر میں، اللہ کے حصار میں، اللہ کے دائرے میں ہم آ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، تو برائیوں کی طرف ذہن آٹومیٹک نہیں جاتا ہے. اللہ کو دل جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برائیوں سے حفاظت فرماتے ہیں. پھر دوسرا، ایک انسان کا عام تقاضا بھی ہے کہ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس کو کوئی گناہ کا کام سوچتے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے گھر میں. باہر میں ہم مثال کے طور پہ کوئی کسی کی غیبت کر لے گئے، چلو بھائی باہر میں، مسجد میں تو آٹومیٹک یہ خیال ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے گھر میں جتنا زیادہ وقت بتائیں گے اتنا زیادہ دل ہمارا نور ہوگا، روحانیت سے بھرے گا اور عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا. جیسے مشینیں ہوتی ہیں دنیا میں، چیزیں ہیں خراب ہوتی ہے، بھائی کیا کرتے ہیں؟ اس کی سروس کرو. موبائل ہینگ کر رہا ہے کہ بھائی موبائل کی کیا کرو؟ اپڈیٹ کرو، سروس کرو، موبائل برابر کام نہیں کر رہا ہے. ویسے ہی دل ہے، دل جو ہے جب میلا ہو جاتا ہے گناہوں سے، 11 مہینے میں گناہ کرتے کرتے، تو اس دل کی سروس کرنے کا یہ مہینہ ہے، اس دل کو پاک کرنے کا یہ مہینہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ موقع دیا ہے کہ دل میں جو بھی برائی آ گئی ہے اس کی صاف صفائی کر کے دل کو پاک کرو، دل کو صاف کرو، عبادات میں وقت بتاؤ، نیکی کماؤ. اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے. تو یہ کام ہم اچانک نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ دنیا کا کوئی کام اچانک نہیں ہوتا، ہر انسان اپنے اپنے اہم کام کی تیاری کرتا ہے. تو ابھی چند دن رہ گئے تو ہمیں ابھی سے مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت بتانا چاہیے. جو ویسی محفلیں ہیں جس سے کچھ حاصل نہیں ہے مجلس سے، ان سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. جو حلال روزی ہے، حلال روزی کمانا تو سب پر فرض ہے. جتنی روزی کی جتنے اپنے متعلقین کے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو جائے وہ تو کمانا ہے. اس کے علاوہ جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر مجلسوں میں،
ان مجلسوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ کے گھر میں ہمیں اپنے آپ کو، یعنی جو بھی فارغ وقت ہے وہ ہم یہ چاہے کہ ہمارا اللہ کے گھر میں مسجد میں ہمارا وقت بیتے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عطیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تحفہ ہے رمضان مبارک، عبادات کا سیزن ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کما لیں۔ ہر انسان سوچتا ہے نا، کوئی کاروباری ہے کہ بھائی یہ کاروبار کا سیزن ہے تو زیادہ سے زیادہ نفع کما لے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکی کمانے کا سیزن عطا کیا ہے، تو اس کو ہم ایسے ہی کمائیں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں گے، مثبت پہلو سے بھی، عبادات کے اعتبار سے، اور منفی پہلو سے بھی، یعنی برائیوں سے بچنے کے اعتبار سے۔ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بخشش عطا فرمائیں گے، اپنی عنایات سے نوازیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری طرف جس رفتار سے آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ رفتار سے میں بندے کی طرف آتا ہوں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور زیادہ نزدیک ہوں گے۔ یہ رمضان مبارک کا احترام، رمضان مبارک کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ سب ہمیں اپنے آپ میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہر انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ ہمیں اس کو کیسے کام میں لانا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا ہم یہ باتیں جو دینی باتیں ہیں ہم کیسے جانیں گے، کس طریقے سے ہم ان دینی باتوں کو سیکھیں گے۔ اس کا سب سے پہلا جو بچپن ہے، سب سے چھوٹی عمر ہے، اس کے لیے علماء کرام نے جو طریقہ رائج کیا ہے مکاتب دینیہ کا، مکاتب کا، مکتب کا، اس میں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھیجیں تاکہ شروع ہی سے 5 سال کی عمر سے، 6 سال کی عمر سے جو سادہ ذہن ہوتا ہے، ایک دم وہ ذہن خالی ہوتا ہے، اس وقت بچے کے ذہن میں جو بھر دیا جائے وہی جوانی تک اس کے ذہن میں رہتا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، مسجد میں بھیجیں گے، تو جو نورانیت اس کے دل پر نقش ہوگی وہی نورانیت جوانی تک رہے گی۔ تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات نے اس مسجد میں بھی مکاتب کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے کسی بھی طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احادیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں مکاتب قائم کرنے کی، اس لیے کہ یہ پہلا زینہ ہے، ابتدا ہے بالکل دین سیکھنے کی، دین سمجھنے کی۔ تو اس کو آپ حضرات نے شروع کیا ہے، اس کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ اس میں جس طریقے کا بھی تعاون ہے ہم سب کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں یہی آگے چل کے مستقبل میں قوم کے رہبر بنیں گے، قوم کے رہنما بنیں گے، یہی سرپرستی کریں گے۔ تو شروع ہی سے اگر ہم ان کے دل میں صحیح عقیدہ بٹھا دیں گے، صحیح دین بٹھا دیں گے، تو آگے چل کے ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ بہت کم ہو جائے گا۔ کوئی ان کو چلتے پھرتے گمراہ نہیں کر پائے گا۔ طرح طرح کے فتنے دنیا میں ہیں، آتے رہتے، شکیلیت کا فتنہ بھی بہت زوروں پر ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نوجوان طبقہ ہے، کام کر رہا ہے، ان کو صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہے، صحیح بات ان تک پہنچی نہیں ہے، تو کوئی بھی آتا ہے ان کو طرح طرح کی باتیں سمجھاتا ہے، وہ باتیں سمجھ کر کے، سن کر کے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اس لیے کہ یہ جو گارجینوں کی ذمہ داری ہے کہ بھائی ہم فکر کرتے ہیں بچے کی شادی کرنی ہے، بچے کو مکان بنا کے دینا ہے، بچے کا کاروبار سیٹ کرنا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، صحیح ہے، اچھی فکر ہے، دنیاوی ضروریات ضرور کر رہا ہے تو اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے ان کی ایمان کی فکر کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنا۔ اس لیے کہ اگر آپ دنیا سے سال میں رخصت ہوئے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کو اللہ نے نہیں فرصت دی تو آپ بچے کا مکان نہیں بنا پائے، بچے کی شادی نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ کا وقت آیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آخرت میں آپ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچے کی شادی کیوں نہیں کی، بچے کو مکان بنا کے کیوں نہیں دیا۔ لیکن آپ کا بچہ آپ کے سامنے جوان ہوا، 15-20 سال کا ہوا اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس حال میں تو اس کے ایمانی حیثیت درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، تو آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تمہارا بچہ تمہارے سامنے جوان ہوا، تم نے اس کا عقیدہ درست کیوں نہیں کیا، تم نے اس کے ایمان کی فکر کیوں نہیں کی، تربیت کی فکر کیوں نہیں کی۔ بچے کے کاروبار کی فکر کرنا، گھر بنانا، شادی کرنا، یہ جائز امور ہے، انسان کی بنیادی ضروریات ویسے انسان کرتا ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے بچے کی ایمان کی فکر کرنا، اس کے عقیدے کی فکر کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کے ایمان درست کرنے کی، ان کو مکاتب میں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔